کوئی شخص اپنی اگر اہلیہ کو، وائف کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیا اس طرح کہنے سے بھی ہو جائے گی طلاق؟ جو لفظ ہیں اس کی بنیاد پر تو نہیں ہوگی جب تک وہ دے گا نہیں، ٹھیک ہے. باقی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے نہیں چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دھمکی دیتے دوں ابھی دوں، یا دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو جس کی یہ عادت ہوتی ہے نا تو اس کے پھر بول بھی دیتا ہے. یہ بکثرت ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا عادی ہوتا ہے اس کے منہ سے پھر نکل جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو اسٹیپ ہے طلاق کا وہ بالکل آخری ہے، اس کو اپنی زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے. جیسے ایک بات ہم عمومی طور پہ ہمارے فتاویٰ کے اندر بھی یہ سوال آتا ہے کہ میں نے غصے کے اندر طلاق دی ہے. جی ہاں بالکل. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی طلاق ہوتی ہی غصے کی حالت میں. یہ بات ہے واقعے کے اعتبار سے، ٹھیک، کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہے. لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو طلاق جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ سمجھداری اور غصہ جب نہ ہو اس وقت کے لیے مقرر کی ہے، کہ دونوں میاں بیوی آپس میں کوئی صورت بناؤ کی نہیں بن رہی، ایک دوسرے کی طرف سے پنچایت بھی چلے گئی، پنچ چلے گئے دونوں کی طرف سے، اور باقاعدہ میٹنگ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. تو اب شریعت مطہرہ نے ان کو جدا ہونے کا حکم دیا ہے کہ اب یہاں شریعت اجازت دیتی ہے. پھر اس کا طریقہ کار شریعت نے مقرر کیا کہ کس طریقے سے ایک طلاق دینی ہے اس نے، تاکہ پھر رجوع کی کوئی صورت اس کے لیے باقی رہ سکے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کہ طلاق دی، طلاق غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، اور عام غصہ جو ہوتا ہے اس کے اندر طلاق ہو بھی جاتی ہے، عمومی طور پہ جو غصہ ہوتا ہے اس میں طلاق ہو ہی جاتی ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے یہ رکھی ہے نکاح کی گرہ کو اٹھانے کے لیے، وہ رشتہ جو مقرر ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کو رکھا ہے. لہذا جب یہ اسٹیپ اٹھانا ہو تو پھر آپ پورے ہوش و حواس میں ہوں، اس وقت آپ اس چیز کا فیصلہ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ غصے کی حالت میں طلاق دیں گے تو ہوگی نہیں، ہو پھر بھی جائے گی.